سر، بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، جو کچھ ہوا وہ صرف ایک ٹریلر تھا، صحیح وقت آنے پر ہم پوری تصویر دنیا کو دکھائیں گے۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایسے بیان کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیے، وہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے، میں اس کو کس نظر سے کیوں دیکھوں؟ ہم تو نہیں گئے نا امریکہ کے پاس کہ ہمیں سیز فائر کرواؤ۔ انڈینز گئے، یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے۔ دیکھیں نا، آپ یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، گلف میں چلے جائیں، فار ایسٹ میں چلے جائیں، پاکستان تو ہم نے تو اپنا دفاع کیا، اور ہم نے بھی دفاع اس وقت کیا جب انہوں نے ہماری ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا۔ جس رات انہوں نے رات کے 2 اور 3 بجے کے درمیان انہوں نے ہمارے اوپر شیلنگ شروع کی اور میزائلز داغے، اس کے بعد عمران صاحب ہم نے ان کو کہا کہ اب رکیے، اب ہماری باری ہے، اور ہم نے عین سنت کے عین مطابق صبح فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کے حضور دعا مانگ کے ہم نے اپنی کارروائی شروع کی۔ جب ایسی معاملہ آئے تو پھر آپ کے خیال میں پھر کیا رزلٹ نکلنے چاہیے تھے؟ وہی رزلٹ۔ تو ان کو کس نے روکا ہوا ہے لڑنے سے؟ کیا پاکستان نے منت کی ان کو کہ ہمارے سے مت لڑیے، یا ہم لڑ نہیں سکتے؟ ہم ان کا منہ توڑ جواب ان کو ملا، اور انشاءاللہ منہ توڑ جواب دینے کا ہم حوصلہ اور فیسلٹی ہمارے پاس موجود ہے۔ جو اب تک انہوں نے دیکھا ہے نا، وہ اگر وہ کہہ رہے ہیں ٹریلر ہے، تو اب تک جو ہم نے ان کو دکھایا وہ ٹریلر بھی نہیں تھا۔ ہم نے ابھی تک ان کو ٹریلر نہیں دکھایا۔ جس دن ہم نے ٹریلر دکھایا ان کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ تو ابھی تک انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ بھارت نے تنازع کشمیر پر امریکی ثالثی کی پیشکش کو بھی ایک بار پھر ٹھکرا دیا۔ جے شنکر نے واضح کر دیا کہ بھارت اور پاکستان دو طرفہ طور پر مسائل حل کریں گے۔ آپ کے خیال میں پاکستان اور بھارت دو طرفہ طور پر اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں کیا؟ کنٹرول پہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں نا، اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہے کوئی شخص تو وہ تو رہ سکتا ہے۔ آج جمعہ نہیں، اتوار ہے، میں یہ کہتا رہوں تو اسٹیٹ آف ڈینائل ہے نا جی۔ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جو لائن آف کنٹرول پہ ان کی کوئی چوکی بچی ہے؟ ہماری الحمدللہ میرے مالک کے کرم سے ہم لوگوں کی افواج، ہماری ایئر فورس، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، ہم ناقابل تسخیر ہیں۔ یہ اسرائیل کے پردے میں انڈیا لڑا ہے بھائی صاحب۔ یہ ہماری پوری قوم کو تسلی ہونی چاہیے۔ یہ جو 80 سے اوپر ڈرونز ہم نے گرائے ہیں، یہ تمام کے تمام اسرائیلی ڈرونز تھے۔ راز صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اب ٹرمپ نے تو خود یہ اعلان کیا تھا کہ جی جنگ بندی ہے، اور ہم جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کا بھی حل کروائیں گے اور معاملات کو دونوں کو بٹھا کے حل کروائیں گے۔ تو اب اگر انڈیا اچانک اس سے منہ پھیرتا ہے تو ٹرمپ جو ہے اس پہ ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا ان کے لیے سبکی نہیں ہوگی؟ ان کا جی، ان کے لیے مورلی بھی اوبلیگیٹری ہے اور لیگلی بھی، کہ ایک آربیٹریٹر بنا ہے اور اس نے خود فیصلہ کیا ہے، اور آئندہ وہ اگر اس جوگا نہیں ہے کہ اپنے جس معاملے پہ سیز فائر ہوا ہے اس کو عمل درآمد نہیں کروا سکتا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر آئندہ کوئی ایسے شخص کی کوئی بندہ بات نہیں سنے گا۔ اچھا سر، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جنگ بندی کے ساتھ ہی سندھ طاس معاہدے کی معطلی کا خطرہ بھی ختم ہو گیا ہے؟ بھارتی وزیر اعظم نے تو کہا ہے کہ ان کا آپریشن سندور ابھی جاری ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ مودی صاحب اور ان کی جو جتنی پارٹی کے لوگ ہیں، یہ لوگ جو بیانات دے رہے ہیں، یہ اپنی حکومت کو بچانے کے، ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان کے پاس کچھ نہیں، یہ آئیڈیل ٹائم ہے، فائنینشلی یہ لوگ کمزور ہو چکے ہیں، اور ان کے پاس جو انفارمیشنز دی ان کے پاس تھیں پاکستان کی طرف سے، جن کو ان کے اداروں کی طرف سے دی گئی تھی، اس کے پوائنٹ آف ویو سے ان کا خیال تھا یہ آئیڈیل ٹائم ہے۔ میں پاکستان کو، بلوچستان کے اندر میں نے ایک انریسٹ اور ٹیررزم شروع کی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا میں شروع کی ہوئی ہے، تو یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ میں ان پہ حملہ کروں، اور یہ وہ سازش تھی جو انڈیا، مودی نے اور اسرائیل کے وزیر اعظم نے کی تھی پاکستان کے خلاف، اور اس کو لے کے وہ چلے تھے۔ تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ میرے مالک کے، ایک انسان سوچتا ہے اور ایک میرے مالک کا حکم ہوتا ہے، تو میرے مالک کا حکم ہر لحاظ سے ہر مقام پہ افضل ہے۔ اور دیکھیں، پاک پروردگار نے اپنے میرے مالک نے ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، تو میں تو اس ایمان پہ میرا ایمان ہے کہ میرے رب میرا ہر وقت، ہر سانس کے ساتھ میرا رب ہمارے ساتھ ہے، اس قوم کے ساتھ ہے۔
تو جب اس کو منہ کی پڑی ہے تو اب اس کو حکومت بچانے کی پڑ گئی ہے، اور اگر انڈیا کے لوگ ان کو نکالیں گے تو وہ انڈیا کے لوگوں کا اپنا اندرونی فیصلہ ہوگا. شاید انڈیا کے لوگ ہمارے ساتھ لڑائی نہ چاہتے ہوں، ہو سکتا ہے انڈیا کے سکھ صاحبان ہمارے ساتھ لڑائی نہ چاہتے ہوں، اور میں نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے. اور اسی طرح ہو سکتا ہے انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں، آپ نے دیکھا کہ جو ان کی سپوکس پرسن ہیں، جو مسلم خاتون ہیں، مجھے ان کا نام نہیں آتا، اس کے بارے میں کیا وہاں پہ انہوں نے کیچڑ اچھالا ہے. تو وہ خیر وہ اندرونی معاملہ انڈیا کا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیا کا مسلمان ہمارے پاکستان کی فوج پہ بندوق نہیں اٹھائے گا. وہ بندوق اٹھائے گا تو ہمارے فوج ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے بندوق اٹھانے میں. تو ہمارے یہاں ایک بڑا کلیئر ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، پر پہلے ہم پاکستانی ہیں. ہماری افواج پہلے پاکستانی ہے، پھر ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اور ہمارا ایمان، ہمارا رب وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. اچھا سر، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دورہ مشرق وسطیٰ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ان کے اس دورے کا اس خطے پہ کیا اثر مرتب ہوگا؟ اس دورے کا ہمارے خطے پہ کیا اثر ہوگا؟ وہ وہاں پہ اپنی کمرشل ایک ڈیل کرنے آئے ہیں، 2 ملکوں 3 ملکوں کے درمیان انہوں نے اپنے کوئی بائیلیٹرل ایگریمنٹس کیے ہوں گے، تو وہی ہیں. ہمارے پوائنٹ آف ویو سے تو کچھ نہیں ہے، میں تو اس کو اس انداز سے نہیں دیکھتا. فراز صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی یہ جو حالیہ جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ، اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان اور چین جو ہے، اس نے جس طرح سے چین کی ٹیکنالوجی کو پاکستان نے یوز کیا اور جس طرح سے بہادری سے پاکستانی فوج اور ایئر فورس لڑی، تو اس سے نہ صرف یہ کہ اس پاکستان کو دنیا بھر میں عزت ملی، ہر قسم کا جذبہ ان کے لیے موجود ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے غالباً ایئر چیف ہیں سابقہ، یا آرمی چیف ہیں، یا ان کے کوئی جنرل ہیں، انہوں نے وہاں پہ بیان دیا کہ یہ جو اکوپمنٹ پاکستان نے یوز کیا ہے، اس میں کچھ کمپوننٹس چائنیز تھے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ پاکستانی چائنیز سے بہتر استعمال کر سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کی پروڈکٹ کو ہماری توسط سے ایک مارکیٹنگ مل گئی ہے، اور یہ اچھی بات ہے. ہمارے ایک دوست ملک کو ہمارے ایک ایکسپیریمنٹ سے فائدہ ہو گیا ہے، اور ہونا چاہیے، اور ہم دوستوں کے لیے ایسا ہی سوچتے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ عمران صاحب دیکھیے، ہمارے پاس ہم نے ابھی کچھ نہیں دکھایا. یہ جو وزیر اعظم صاحب نے قومی اسمبلی میں بات کی کہ ہم ان کا نقصان بہت زیادہ کر سکتے تھے پر ہم نے نہیں کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ابھی تک ان کو کچھ دکھایا ہی نہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا، وہ ان کے انڈیا کے منسٹر نے ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ وہ ٹریلر کا، تو ہم نے تو ان کو اب تک ٹریلر ہی نہیں دکھایا. جس دن ہم نے ٹریلر دکھایا ان کو سمجھ آ جائے گی. ابھی تک ہم نے انڈیا کو ٹریلر ہی نہیں دکھایا، جس دن ہم نے انڈیا کو ٹریلر دکھایا تو انہیں سمجھ جائے گی. یہ کہنا ہے رضا یادخراز صاحب کا.